اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خربوزہ۔ خربوزہ پاکستان، انڈیا، ایران اور دنیا کے کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی اقسام مختلف ہیں، لیکن اس کی افادیت کم و بیش ہر قسم میں ایک جیسی ہیں۔ تربوز کی طرح یہ بھی پانی کا وافر جزو رکھنے والا پھل ہے، جس کا چھلکا، گودا اور بیج غذائی اور طبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خربوزہ ریتیلے علاقے اور خصوصاً دریا کے کناروں پہ خوب پھلتا پھولتا ہے۔ رنگ، شکل و صورت، وزن، گودا، چھلکا، بیج اور پانی کا جزو مختلف اور اس علاقے پر منحصر ہوتا ہے جہاں خربوزہ پیدا ہوتا ہے۔ خربوزے کی سب سے اچھی مقبول اور خوش ذائقہ قسم میں چھلکا نرم، باہر سے زرد اور اندر سے سفید یا زعفران کے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے بیج بھی نرم ہوتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں لمبوترے خربوزے پائے جاتے ہیں، ان میں پانی اور گودا خوب اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ عمدہ خربوزہ ذائقے میں میٹھا، تاثیر میں سرد، بلغم، صفرا اور ہوا کو قابو میں رکھنے والا، پیشاب آور، مصفی بدن، قبض کھولنے والا، خون بنانے والا اور جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا پھل ہے۔ اس کا استعمال ریا کو دور کرتا ہے، عجابت باقاعدہ بناتا ہے اور پیٹ کے کیڑے خارج کرتا ہے۔ خربوزے کا چھلکا سائے میں خشک کر کے اسے ابال کر جوشاندہ پئیں تو پتھریاں تحلیل ہو جاتی ہیں، پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور آنتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کا بیج خشک کر کے مغز حاصل کرتے ہیں جو متعدد پکوانوں اور مقویات میں استعمال ہوتا ہے۔ خربوزے کا مغز دل و دماغ کے لیے تقویت کا باعث اور یادداشت تیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خربوزہ ہمیشہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی معتدل مقدار ہی سود مند ہوتی ہے۔ اضافی مقدار کا استعمال صفرا کی زیادتی کا سبب بنتی ہے، بھوک ختم یا بے قاعدگی کر دیتی ہے۔ زیادہ مقدار میں خربوزہ کھانے سے پیٹ میں گیس، صفرا اور بخار کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ دودھ کی بجائے چینی کا شربت استعمال کرنا اس کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی پینا مفید ہوتا ہے، اسی طرح خربوزے کے بعد شربت پینا نافع ہوتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ خربوزے کا استعمال جگر اور اس کی کارکردگی پر اچھا اثر ڈالتا ہے، لیکن زیادہ مقدار جگر کو ہی نقصان پہنچاتی ہے۔ مناسب مقدار میں خربوزہ کھانے والے افراد جگر کی خرابی اور یرقان سے محفوظ رہتے ہیں، ان کی قوت ہاضمہ بڑھتی ہے، بھوک چمک اٹھتی ہے اور کمزوری کا تدارک ہوتا ہے۔ خوب پکے ہوئے خربوزے کی طرح اس کا جوس بھی مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ اس کا گودا اتنا رس بھرا ہوتا ہے کہ زیادہ چبانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ خربوزہ ہر عمر کے فرد کے لیے مفید اور مناسب ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ معتدل مقدار میں کھایا جائے اور کبھی خالی پیٹ نہ استعمال کیا جائے۔ خربوزے کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، زیادہ تر زردی مائل ہی ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ پھیکا شیریں ہوتا ہے، اس کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے۔ اس کی خوراک بقدر ہضم ہے، اس کے کئی فوائد ہیں۔ خربوزہ قبض کشا ہوتا ہے، یہ پتھری توڑتا ہے۔ خربوزہ پیشاب آور ہوتا ہے۔ اس کو اگر دوپہر اور شام کے کھانے کے درمیانی وقفے میں کھایا جائے تو بدن کو موٹا کرتا ہے اور فرت بخشتا ہے۔ گردہ مثانے کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے چھلکوں کو رگڑ کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ اس کے چھلکوں کا نمک درد گردہ کی دواؤں میں ڈالا جاتا ہے۔ خربوزے کے تخم پیشاب آور ادویہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مغز تخم خربوزہ جگر کے ورم، گردہ و مثانہ کے ورم کو درست کرتے ہیں۔ یرقان اور جلندر کو بے حد مفید ہوتا ہے۔ خربوزے کو نہار منہ استعمال کرنا چاہیے ورنہ صفراوی بخار لاتا ہے۔ مغز تخم خربوزہ طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ خربوزے کے چھلکے آنکھوں پر ضماد آنکھوں کی سرخی کو دور کرتا ہے۔ خربوزہ بدن میں فاضل تیزابیت مادوں کو پیشاب اور پسینے کے راستے خارج کرتا ہے۔ کھٹے ڈکار آتے ہوں، تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے منہ میں چھالے ہوں، سینے میں جلن ہوتی ہو تو خربوزہ کھانا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ خربوزے کا متواتر استعمال عام جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ یرقان بلڈ پریشر میں بہت فائدہ مند ہے۔ عورتوں کے ایام میں کمی اور بے قاعدگی میں خربوزے کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ خربوزہ موسم گرما کا ایک لذیذ اور بکثرت استعمال ہونے والا پھل ہے۔ خربوزہ نہ صرف انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے ازحد ضروری ہے
بلکہ یہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں بھی ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آم کی طرح اس کی بھی متعدد اقسام ہیں۔ ہڑپا سے دریافت ہونے والے تصویری شاہکار اس حقیقت کا پتہ دیتے ہیں کہ ہزاروں سال سے خربوزہ انسانوں کے استعمال میں ہے۔ دنیا میں خربوزے کی عام کاشت بھی اسی خطے میں شروع ہوئی، پھر اسے چین، روس اور ایران میں کاشت کیا گیا۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ خربوزہ بھارت اور پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ 100 گرام خربوزے میں 21 حرارے، 1 گرام پروٹین، 5 گرام کاربوہائیڈریٹ، 1 گرام نشاستہ ہوتا ہے۔ خربوزے میں پانی، فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، کیراٹن، تانبا، گلوکوز اور وٹامن اے، بی اور ڈی پائے جاتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی موجودگی سے خربوزہ جسم کو نہ صرف مضبوط بناتا ہے بلکہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ خربوزے کو مختلف امراض کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خربوزے کا مغز، گودا، چھلکا مختلف دواؤں میں استعمال ہوتے ہیں۔ خربوزے میں معدے آنتوں میں رکے ہوئے زہریلے فضلے خارج کرتا ہے، گردوں کی صحت کے لیے مفید ثابت ہوا ہے اور مثانہ اور گردے کی پتھری کا مؤثر علاج بھی ہے۔ خربوزے میں گوشت بنانے والے روغنی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور جسم سے فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ یرقان، پتھری، بندش پیشاب جیسے امراض میں مفید ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی بہتر نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ خوش ذائقہ بھی ہے اور باعث تسکین بھی۔ 1 کلو خربوزے میں 2 روٹیوں جتنی غذائیت ہوتی ہے۔ دل و دماغ کے لیے خربوزہ تقویت بخش ہے۔ خربوزے کا چھلکا، بیج سب کارآمد ہیں۔ گرمی میں بچوں کو کھلایا جائے تو ان کے پھوڑے پھنسیوں کو بھی آرام آتا ہے، پتھری کو بھی توڑتا ہے۔ خالی پیٹ خربوزہ نہ کھائیں، 2 کھانوں کے بیچ میں خربوزہ کھانا چاہیے۔ خربوزے کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا چاہیے، اس سے جسم پر اچھے اثرات نہیں پڑتے بلکہ ہیضہ ہو جاتا ہے۔ خربوزے کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے اور گردے میں جمی ہوئی کثافتوں کو بھی دور کرتا ہے، اور اگر خربوزے کو لیموں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ یورک ایسڈ جیسی تکلیف میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ گردے کی شدید تکلیف سے نجات کے لیے خربوزے کے 2 گرام خشک چھلکے 1 پاؤ عرق گلاب میں جوش دے کر اسے چھان لیجیے اور اس میں 3 گرام کالا نمک ملا کر مریض کو پلائیے۔ معدے کے ورم کے لیے بھی خربوزہ بے حد مفید ہے۔ یرقان کے مرض میں خربوزہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ چاروں مغز کے ساتھ خربوزے کے بیج کا حریرہ بنا کر دیسی گھی سے بگھار کر پینا عام کمزوری کے لیے مفید ہے۔ جدید تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ خربوزہ نہ صرف جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے بلکہ جسم کو فربا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ یرقان، بڑھے ہوئے خون کے دباؤ، سوزش، بول میں خربوزے کے فائدے مسلمہ ہیں۔ خربوزہ میں شامل ایک خاص جزو ایڈینوسائن خون کے خلیوں کو جمنے نہیں دیتا، اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ چیز بعد ازاں ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھا دیتی ہے۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک یا اسٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ دل کی کمزوری، معدے اور جگر کی کمزوری میں خربوزے کے بیج، منقع موز، تخم خیاران، تخم کدو ہم وزن لے کر پیس لیں اور چھان کر ہلکی سی شکر ملا کر علیہ صبح پی لیں۔ اس سے آپ کو دل کی کمزوری، معدے اور جگر کی کمزوری میں خاطر خواہ فرق محسوس ہوگا۔ قدرتی طور پہ گرمی میں جسم کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن ڈی صحت کے لیے مفید ہے، جسم کے پٹھوں اور رگوں کو توانائی دیتا ہے، گرمی کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس کے کھانے سے دل کو فرحت ہوتی ہے۔ گرمی میں اسے ضرور کھائیں تاکہ جسم کو بھرپور توانائی ملے۔ خربوزے کے بیج، منقع کے چند دانے، کھیرے کے چند خشک بیج، مغز کدو کو ہم وزن ملا کر نہار منہ اس کا پانی پینے سے دل و دماغ کی گرمی دور ہوگی، طبیعت میں بھی تازگی برقرار رہے گی۔ گرمی کے اثرات زائل کرنے اور جسم کے بعض ضروری نمکیات کی کمی دور کرنے کے لیے خربوزے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ چونکہ خربوزہ ماؤں کے دودھ میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اس لیے شیر خوار بچوں کی ماؤں کے لیے اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ دودھ بلائی اور شکر ملانے سے عمدہ سویٹ ڈش تیار ہوتی ہے۔ خربوزہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے ایک حد تک اگر زیادہ مقدار میں بھی کھا لیا جائے تو نقصان نہیں دیتا۔ تندرست معدے والے 1 سے 2 گھنٹے میں خربوزہ ہضم کر لیتے ہیں، لیکن ٹھنڈے مزاج کے ضعیف افراد 3 سے 4 گھنٹے میں ہضم کرتے ہیں۔
دو غذاؤں کے درمیان خربوزہ کھانا مفید ہوتا ہے، نہار منہ ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ کچا خربوزہ مضر ہوتا ہے، اس لیے اس کے کھانے سے احتیاط کریں۔ خربوزے کا بکثرت استعمال بھی نقصان دہ ہے۔ خربوزے کے چھلکے سے ایک طرح کا نمک حاصل کیا جاتا ہے جو نمک خربوزہ کہلاتا ہے، جو کئی فوائد کا حامل ہے۔ اگر نقاہت کی وجہ سے چہرے کی دلکشی کم ہو گئی ہو یا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں اور خون کی کمی میں بھی ہو تو کچھ عرصے مستقل خربوزہ استعمال کرنے سے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے اور دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ خربوزے کی گودے کا پیسٹ بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے چند روز میں رنگت نکھر جاتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے خربوزے کے خشک چھلکے مونگ کی دال یا بیسن میں ہم وزن پیس کر دہی میں ملا کر اس کا پتلا لیپ بنا کر داغوں پر لگانے سے داغ بھی غائب ہو جاتے ہیں اور چہرے پر نکھار بھی آ جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے جلد کی خشکی دور اور رنگت نکھر جاتی ہے۔ پٹھوں کی قدرتی لچک برقرار رکھنے میں خربوزہ اہمیت رکھتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے چستی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزہ اور کھجور اکٹھے کھاتے ہوئے دیکھا۔ خربوزہ مختلف بیماریوں سے حفاظت میں ایک مضبوط ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں قدرتی طور پر وٹامن اے، بی، سی کے علاوہ فاسفورس اور کیلشیم جیسے پروٹین بھی شامل ہوتے ہیں۔ خربوزے میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو نظام انہضام کے لیے نہایت نفع بخش ہے۔ اس میں شامل منرلز معدے کی تیزابیت کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ خربوزہ جسم میں خون کی گردش کو معمول پر رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک یا اسٹروک جیسی بیماریوں کے امکانات نہایت کم ہو جاتے ہیں۔ یہ پھل سینے کی جلن میں بھی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔